الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ عز و جل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں جمعے کا بیان کروں گا وہ موضوع ہے یہ کہنا کیسا کہ بابے شاعی کوئی نہیں۔ یہ کہنا کہ بابے شاعی کوئی نہیں، ایسا کہنا شرعاً کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ جملہ آپ اخبار میں سے جو سوشل میڈیا وغیرہ چلاتے ہیں ان کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ ایک فتنہ چند لونڈے لے کر سوشل میڈیا پر بہت عام ہوا کہ جس کا تکیہ کلام ہی یہی ہے کہ بابے شاعی کوئی نہیں۔ شروع میں پہلے اس نے بزرگان دین کو نشانہ بنایا کہ بابے شاعی کوئی نہیں۔ اس سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ بزرگان دین، یہ اولیاء کرام، یہ صوفیاء، یہ علماء، یہ کوئی شاعی نہیں ہے۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی کہنا شروع کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بارے میں بھی کہنا شروع کر دیا۔ پھر ایک موقع یہ بھی آیا کہ یہ بھی جملہ بولا کہ رب دی رحمت شاعی کوئی نہیں۔ بدقسمتی سے کئی بیوقوفوں کی جو تعداد ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، اور بات کے اوپر کہتے ہیں ان کے چیلے کہ جی بابے تو کوئی شے نہیں، بابوں کا دین ہو رہا ہے، قرآن سنت ہو رہا ہے۔ پھر ان بزرگان دین کے اوپر تنقید کرتے ہوئے ان کے تصرفات، ان کی کرامات کا انکار کرتے ہوئے یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے کہ جی جو بابے، جو بزرگ بغیر اینک کے قرآن نہیں پڑھ سکتے، کہ اینک کے بغیر قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہ دلوں کا حال کیسے جان سکتے ہیں؟ وہ دلوں کا حال کیسے جان سکتے ہیں جب بغیر اینک کے قرآن نہیں پڑھا جاتا ان سے؟ اس طرح کے وہ بھی جملے بولے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ شرعی طور پر اگر اس جملے سے کہ بابے شاعی کوئی نہیں اور یہ تو بغیر اینک کے قرآن نہیں پڑھ سکتے، دلوں کے راز کیا جانیں گے، اگر اس جملے سے کرامات اولیاء کا انکار مقصود ہے کہ کرامات کوئی شے نہیں ہے، تو ایسا شخص گمراہ ہے۔ ایسا شخص کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ کیوں؟ کہ کرامات کا ثبوت قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے۔
اور مستند کتب کے اندر بھی ہے جس سے بد مذہب بھی حوالے دیتے ہیں. جن کتابوں سے بد عقیدہ لوگ حوالے دیتے ہیں ان کتابوں کے اندر بزرگان دین کی کرامات کا ذکر ہے. اگر اس جملے سے یہ مقصد ہے کہ کرامات کا انکار نہیں، لیکن جب کوئی کرامت پیش کی جائے، کسی بزرگ کی کوئی کرامت بتائی جائے، تو اس وقت اس کے اوپر اعتراضات ہوں اور اسی طرح کے گھسے پٹے اعتراضات ہوں، تو یہ ہٹ دھرمی ہے کہ جب کرامات کا تم انکار نہیں کرتے، اس کا ثبوت مانتے ہو کہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، تو پھر جب کرامت کوئی بیان کی جائے تو کیا موت پڑتی ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے اس کو قبول کرنے میں. اور یہ کہنا کرامت کا انکار کرتے ہوئے یہ دلیل دینا کہ جی بغیر ہے نا کہ قرآن نہیں پڑھا جا سکتا تو یہ دل کی بات کیسے جان لی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی یہ انکار ہی نہیں کیا کہ جو انبیاء علیہم السلام ہو یا صحابہ ہو یا اولیاء کرام ہو، دنیاوی معاملات ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے. ہم نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا. انبیاء علیہم السلام معجزات کرتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے نا، تو کیا انبیاء علیہم السلام کے اوپر آزمائشیں نہیں آئیں، تکالیف نہیں آئیں؟ صحابہ کرام کی کرامات مستند کتابوں کے اندر، احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو کیا صحابہ کرام کے اوپر آزمائشیں نہیں ہیں؟ بلکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہم السلام پر آتی ہیں. اس کے بعد جو صالحین ہو، جن کا مقام و مرتبہ انبیاء علیہم السلام کے بعد آتا ہے، ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں. آپ کو اتنا پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار جو ہوتا تھا نا، بخار عام انسانوں سے دگنا ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بخار آتا تھا وہ ہم سے زیادہ تیز آتا تھا. کیوں؟ کہ ان کا مقام و مرتبہ بھی زیادہ ہے، ان کی آزمائشیں ہم سے زیادہ. آقا علیہ السلام نے خود فرمایا جتنا مجھے آزمایا گیا، جتنی مجھے تکالیف دی گئی، اتنی کسی نبی کو نہیں دی گئی. ہم نے تو کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہوگا اس کی نہ کبھی آنکھ خراب ہوگی، نہ اس کو کوئی بیماری آئے گی. یہ تو ہم نے کبھی دعویٰ کیا ہی نہیں. تو پھر یہ اعتراض کیوں کیا جائے کہ جی اگر اتنے ہی بڑی کرامت والے ہوتے تو اپنی آنکھیں نہ ٹھیک کر لیتے. حالانکہ انبیاء ہو یا اولیاء ہو، معجزات اور کرامات کا آزمائشوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اتنی آزمائشیں آئیں. ان کے دور حکومت میں کئی خارجی جو تھے معاذ اللہ آپ کو مشرک قرار دیتے تھے، قرآن کی آیتیں آپ کے خلاف پڑھتے تھے. ان کے ساتھ آپ نے جہاد کیا، آزمائشیں آئیں، خارجیوں کے ہاتھوں حضرت علی شہید ہوئے. اور وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ خیبر کا وہ دروازہ جو کئی آدمی نہیں اٹھا سکتے، ایک ہاتھ سے اٹھا کر آپ نے اکھاڑ باہر پھینکا. اور یہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ خیبر کا دروازہ میں نے رب کی عطا سے، رب کی دی ہوئی طاقت سے اکھاڑ کر باہر پھینکا. تو خیبر کا دروازہ اکھاڑنا یہ حضرت علی کی کیا تھی؟ کرامت تھی. اگر اس طرح کے گھسے پٹے اعتراض کرنے ہیں تو یہ اعتراض تو پھر انبیاء علیہ السلام پر بھی معاذ اللہ کیے ہوں گے کہ اگر آقا علیہ السلام اتنے معجزات کرنے والے تھے کہ انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، دیگر کئی تصرفات کرتے ہیں، تو فلاں آزمائش آپ کے اوپر آئی، آپ کے نواسوں کی آزمائش آئی،
اس وقت آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو یہ اعتراض درست نہیں ہوگا۔ اگر اس جملے کا مطلب یہ لیا جائے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، اگر یہ اتنے تصرفات رکھتے تو اپنی بیماریاں ان کو کیوں آتی؟ اگر اس اعتراض کا یہ مقصد ہے کہ کرامات کا بھی انکار نہیں، اولیاء کی کرامات کو ماننا ہے، لیکن وہ ولی جو دنیا سے پردہ کر کے ان کے تصرفات کا انکار ہے، کہ جو دنیا سے پردہ کر کے وہ تصرفات وہ کرامات نہیں کر سکتے، اگر اس جملے سے یہ نفی مقصود ہے تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم مستند دلائل سے یہ ثابت کریں گے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے معجزات دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود جاری رہتے ہیں، اسی طرح صالحین اولیاء کرام کی کرامات بھی جاری رہتی ہیں۔ اللہ سب سے پہلے قرآن و حدیث سے چند کرامات بطور ثبوت پیش کرتا ہوں۔ اصحاب کہف، آپ نے پوری صورت ہے وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ چند اولیاء کرام جو تھے وہ 100 سال تک سوئے رہے، 100 سال تک سوئے رہے، یہ قرآن میں پوری صورت ہے۔ اب اصحاب کہف کا 100 سال سوئے رہنا اور جسم بھی سلامت رہنا اور جوانی بھی برقرار رہنا، یہ کرامت اولیاء کرام کی لکھی گئی ہے، کتابوں میں لکھی ہے۔ اسی صورت کے تحت علماء کرام مفسرین نے اس کو کرامت شمار کیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جب بلقیس کو آپ نے اسلام کی دعوت دی اور وہ آپ کے پاس اپنے لشکر کے ساتھ حاضر ہو رہی تھی، ابھی وہ راستے میں تھی، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، جس تخت کے اوپر وہ بیٹھتی تھی وہ ایک بڑا، سائز میں بھی بڑا اور وزن میں بھی وزنی ایک تخت تھا جس کے اوپر وہ بیٹھتی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت جو ہے وہ اس کے یہاں پہلے پہنچ جائے، تاکہ بلقیس کو حضرت سلیمان کی شان و شوکت کا اندازہ ہو۔ تو کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنوں کے اوپر بھی حکومت تھی، آپ نے دربار میں جس میں جنات بھی تھے انسان بھی تھے، آپ نے کہا کہ کوئی تخت، الفاظ قرآن پاک میں پڑھ کر سناتا ہوں، اے درباریوں تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے پاس مطیع ہو کر حاضر ہو، یعنی اس کے آنے سے پہلے تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت جو ہے وہ میرے پاس لے آئے۔ تو ایک جن عفریت وہ بولا کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ تخت جو ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، یعنی ابھی آپ کی جو مجلس چل رہی ہے چند منٹوں کی، چند گھنٹوں کی مجلس ہے، مجھے تھوڑا وقت دیں، میں وہ تخت جو ہے بلقیس کا میں وہ لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ تو اس نے پھر کہا کہ میں بڑی قوت والا ہوں۔ تو ایک دوسرا شخص بولا، انسان بولا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اے ان انسانوں میں سے جس کے پاس علم تھا، جس کے پاس علم و تصرف تھا، وہ اللہ کا ولی، مفسرین نے لکھا کہ وہ حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی اور آپ کی امت کے ایک بزرگ ہستی تھے،
انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کے الفاظ ہیں کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ میں تخت آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں. اللہ یا رسول اللہ. چنانچہ تفاسیر کے اندر کئی تفاسیر ہیں جس کے اندر یہ ان کی کرامت اور ان کا نام لکھا ہوا ہے. حضرت عاصم بن برقیہ، تفسیر سمرقندی، تفسیر جلالین، تفسیر ساوی، تفسیر روح البیان، اس کے ساتھ تفسیر نصفی کی میں عبارت آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. امام نصفی بڑی پرانے بزرگ ہیں، کئی صدیوں پرانے، اور مستند کہ ہر فرقے والا ان کو مانتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ وہ تخت لانے والے حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے، خاص ان کے صحابی تھے. اور یہی زیادہ صحیح ہے اور اسی کے اوپر جمہور علماء ہیں. پھر فرماتے ہیں حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اسم اعظم تھا. اسم اعظم مشہور نہیں ہے کہ ایسا اللہ تعالیٰ کا نام، اس اللہ تعالیٰ کا وصف، صفات کا کوئی وصف جس کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو آپ لکھتے ہیں کہ حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اسم اعظم تھا جس کے ساتھ آپ دعا کرتے تھے تو رب تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا. اولیاء کرام کی یہی تو ایک شان ہے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے. ہم کریں اللہ کی منشا ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے مالک ہے. ہمارا اندر کئی کوتاہی ہوتی ہیں، رزق کے اندر مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. لیکن اللہ والے جب دعا کریں تو رب تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو مروی ہے کہ حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نصوی لکھتے ہیں، حضرت سلیمان سے عرض کی کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں، آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور اس کو پھر دوبارہ کھولیں. آنکھیں بند کر کر کھولنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب آنکھیں بند کی تو حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے اسی اسم اعظم کے ساتھ دعا کی. وہ تخت بلقیس جو بلقیس کے محل میں پڑا ہوا تھا وہ اسی وقت زمین کے اندر گیا، وہاں سے زمین کے اندر گیا، اور جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے وہاں ظاہر ہو گیا. قبل اس کے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی آنکھ کھولیں، آنکھ کھلنے سے پہلے وہ تخت جو تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر تھا. یہ کرامت قرآن پاک کے اندر لکھی، اور اسی کے تحت مفسرین نے اس ولی کا نام بھی لکھا کہ وہ ولی کون تھے؟ حضرت آصف بن برقیہ. کیونکہ کوئی ہو سکتا تھا بدبخت یہ کہے کہ جی یہ تو پتہ نہیں کس نے کرامت کی ہے، کرامت ہے بھی کہ نہیں، ہو سکتا ہے جبرائیل لے آئے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ ظاہر کر دیا ہو. تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن میں فرمایا قال اللہ زی، کہ کسی شخصیت کی طرف اشارہ کیا کہ جس کے پاس کیا تھا؟ علم تھا. پھر مفسرین نے اس کی صراحت کر دی کہ وہ بزرگ کون تھے؟ وہ حضرت آصف بن برقیہ تھے، جو نبی بھی نہیں تھے، فرشتے بھی نہیں تھے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے، وقت کے ولی تھے. اور یہی کرامت کی تعریف کرتی رب کی ذات ہی ہے. یہ یاد رکھیں، ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ خالق مالک سب کچھ رب ہے، لیکن اپنے ولیوں کے ہاتھوں، اپنے نبیوں کے ہاتھوں معجزات و کرامات کا ظہور کرواتا ہے. یہی ہماری کتابوں سے لکھی ہوئی باتیں ہیں اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی ولی کرامت کر سکتا ہے، ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے. دوسرا، قرآن پاک کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، نبی نہیں ہے، عورت کبھی نبی نہیں ہو سکتی، ولیہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ولیہ ہیں، ان کی کرامت قرآن پاک میں یوں مذکور ہے کہ کلما داخل علیہا زکریا المحراب، کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب ان کے محراب، ان کی عبادت والی جگہ پر آئے، وجد عندہا رزقا، تو حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل پایا، بے موسمی پھل پایا۔ جیسے آج کوئی اللہ کا نیک بندہ گرمیوں کے دنوں میں آپ کو سردیوں کا پھل دکھا دے، آپ کو کھلا دے، تو آپ حیران تو ہوں گے نا کہ یار یہ پھل بے موسمی، حالانکہ ابھی سٹور کا بھی نظام ہے، کیمیکلز بھی ہیں، اس زمانے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج بھی بغیر سٹورز کے، بغیر کیمیکلز کے بندہ جو ہے اتنی ترقی کے باوجود بے موسمی پھل پیش نہیں کر سکتا، اگر کر دے تو کیا ہوگی، اس کی کرامت ہے۔ تو حضرت مریم کے عبادت والی جگہ پر حضرت زکریا وقت کے نبی نے بے موسمی پھل پایا، تو پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا، یہ پھل کہاں سے آیا، قرآن کے الفاظ ہیں۔ قالت، حضرت مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اب اس آیت میں بھی حضرت مریم کی کرامت، اور اس کے تحت تفسیر خازی، ایک مستند تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت، حضرت مریم کی یہ آیت کرامات اولیاء کے ثبوت کے اوپر دلیل ہے۔ یہ آیت امام خازن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر خازن کے اندر، اس آیت کے تحت کہ بے موسمی پھل ملنا یہ حضرت مریم کی کرامت ہے، اور قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کرامات اولیاء حق ہیں، ان کا ثبوت ہے، یہ دلیل ہے۔ پھر اور بھی آیات اس سے استدلال ہو سکتی ہے، میں نے چند پیش کی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، چند احادیث بھی آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پچھلے جمعوں میں نے آپ کو ایک حدیث پاک بخاری شریف کی پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا واضح مطلب کرامات و تصرفات ہے۔ چنانچہ اسی حدیث کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 77 کے اندر لکھتے ہیں کہ اہل سنت کی دلیل یہ ہے کہ بلا شبہ افعال کی متولی تو روح ہے، نہ کہ بدن، کہ روح اصل چیز ہوتی ہے، بدن کوئی شے نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جسے احوال عالم غیب کا علم زیادہ ہے، اس کا دل زیادہ قوی ہوتا ہے، زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ لہٰذا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لہٰذا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے خیبر کا دروازہ جسم کی قوت سے نہ اکھیرا بلکہ ربانی طاقت سے اکھیرا۔ پھر فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی اسی طرح بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے تو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر دور، ہر حال، ہر ساحل، ہر دشواری میں اس کو تصرفات عطا فرما دیتا ہے۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے معجزات، اور یہ تو سب مانتے ہیں، اس کا انکار کرنے سے تو بندہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام کئی اعتراض کرتے ہیں جی اینے واقعات جنہیں تسی ولیاں دے سناندے ہو اینے تے کدی صحابہ دے نہیں ثابت ہوئے، حالانکہ صحابہ کی کرامات کے اوپر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، صحابہ کی
کرامات کے اوپر بھی کتابیں اور مستند روایتیں موجود ہیں. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کی کرامت، کئی صحابہ کی ہیں، میں چند کرامتیں، 4 یاروں کی کرامتیں پیش کرتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت جو ہے یہ تاریخ الخلفاء کے اندر ہے، صفحہ نمبر 63. اس کے اندر لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کا آخری وقت آیا تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے میری بیٹی، آج تک میرے پاس جو مال تھا وہ آج وارثوں کا ہو جائے گا. یعنی میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، میرا مال کیا بن جائے گا؟ وراثت بن جائے گا. میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبد الرحمن اور محمد ہیں اور تمہاری دونوں بہنیں ہیں، لہٰذا تم لوگ میرے مال کو قرآن کے مطابق تقسیم کرنا. حضرت عائشہ سن کر بڑی حیران ہوئی کہ حضور میری تو ایک ہی بہن ہے، میری تو ایک ہی بہن ہے، آپ نے کہا کہ تمہاری 2 بہنیں ہیں، میری تو ایک ہی بہن ہے، دوسری بہن کون ہے؟ تو سنیں حضرت ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری زوجہ بنت خارجہ کو حمل ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بچی پیدا ہوگی. ابھی حمل ظاہر نہیں ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹی ہوگی. ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ صرف رب ہی جانتا. ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر صدیق بطور کرامت یہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے بعد جو میری زوجہ کے ہاں ولادت ہوگی وہ لڑکی پیدا ہوگی. اور اس روایت کے بارے میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا. حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ نے آپ کے وصال کے بعد جو بچی پیدا کی اس کا نام حضرت ام کلثوم تھا، وہ لڑکی ہی پیدا ہوئی. اسی طرح تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کرامت نقل کرتے ہیں، اور یہ کئی کتابوں کے اندر امام مالک نے بھی اس کرامت کو نقل کیا اور اس کی سند کو بھی حسن قرار دیا. کئی کتابوں کے اندر جن کو جو حدیثوں کے محدثین امام بہقی انہوں نے بھی اس کرامت کو نقل کیا. تو کرامت کیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر، حضرت عمر فاروق کے بیٹے صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ایک لشکر جو تھا وہ جہاد کے لیے بھیجا جس کا سپہ سالار ساریہ نامی شخص کو بنایا. جب ادھر جنگ ہو رہی ہے، کئی شہروں دور، ہزاروں میل دور، ایک ماہ کی مسافت کے اوپر، ایک ماہ کے سفر کے اوپر وہ جنگ ہو رہی ہے. حضرت عمر فاروق مدینے میں خطبہ دینے جمعے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ خطبے کے دوران فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل. 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ بولا. جب حضرت ساریہ کا لشکر واپس آیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم جنگ ہار رہے تھے، شکست کھا رہے تھے، تو اچانک آواز آئی کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. ہم نے اس آواز کو فالو کرتے ہوئے جب پہاڑ کی طرف ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور پھر خود ہی کہا. الفاظ یہ ہیں، اور یہ الفاظ جو ہیں، یہ آواز جو ہے یہ آپ کی ہے. اللہ اب حضرت عمر فاروق کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مدینے میں. ہزاروں میل دور ایک ماہ کی مسافت پر جنگ کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی آواز بھی ادھر پہنچا رہے ہیں، اپنی آواز بھی
ادھر پہنچا رہے ہیں. میں جیسے پچھلی جمعے بھی کہا تھا، پہلے زمانوں میں جب ٹیلی فون کا تصور نہیں تھا تو کئی بے دین ہو سکتا ہے اس طرح کی کرامات سن کر کہہ دیتے ہو کہ یار یہ ناممکن ہے، بندہ ایتھے بیٹھا ہوئے تو اتنی دور آواز چلی جائے. آج جب سائنسی ترقی ہو گئی تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ہاں یار یہاں بیٹھے ایک فون کرو تو امریکہ کا حال ہو جاتی. حالانکہ یہی کرامت کے طور پر پہلے بیان کیا جائے تو انکار کر دیتے ہیں. انگریز کی ترقی کو مان لیا، رحمان کے ولیوں کا انکار کر دیا. کہ اللہ کی عطا ہے نا کہ ہم اتنی ترقی کر کے کہ ہم چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں. تو جب دنیاوی ترقی کا یہ عالم ہے تو روحانی ترقی کا کیا عالم ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں وہ اس کی آنکھ بن جاتی. اب یہاں تو کوئی اعتراض نہیں کر رہا کہ جی دیکھو جی بغیر اینک کے تو دیوار سے اتنا بندہ نظر نہیں آتا، تو حضرت عمر فاروق نے مدینے بیٹھ کر ہزاروں میل دور کیسے دیکھ لیا؟ تو ایسے دیکھ لیا کہ یہ ان کی کرامت تھی. جب کرامت کے طور پر دیکھو تو ہر چیز کیا ہوتی ہے، وہ ممکن ہو جاتی ہے کہ جب بندہ اللہ کا نیک بندہ ہو. یہ فاسق فاجر جو ڈھکوسلے کرتے ہیں یہ کرامت نہیں ہوتی، یہ تو جادو ہوتے ہیں، یہ ڈھکوسلے ہوتے ہیں. کرامت نہیں ہوتی. کرامت کس سے ہوتی ہے؟ نیک بندے سے ہوتی ہے. اسی طرح حضرت عثمان غنی کی کرامت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی، اور ریاض النادرہ کے اندر امام طبرانی نے نقل کی. اتنے بڑے محدث جن کی حدیثوں کی کتاب ہے انہوں نے بھی اس کرامت کو نقل کیا کہ حضرت عثمان غنی اپنی شہادت سے کچھ دن پہلے جنت البقیع کی طرف جب نکلے تو ایک مقام تھا جس کو حش کوکب کہتے ہیں. ایک مقام تھا جسے حش کوکب کہتے ہیں جو جنت البقیع کے قریب تھا. جنت البقیع کا حصہ نہیں تھا، اس کے قریب تھا. تو آپ نے فرمایا ان قریب یہاں ایک صالح شخص جو ہے وہ دفن ہوگا. ان قریب یہاں ایک صالح شخص جو ہے وہ دفن ہوگا. چند دن بعد ہی آپ کو شہید کیا گیا. اور صحابہ کرام کے دور میں جنت البقیع میں ہر کوئی دفن ہوتا تھا. یہ تصور ہی نہیں تھا کہ جنت البقیع کے علاوہ کسی جگہ دفن کیا جائے گا. تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو جو باغی تھے جنہوں نے آپ کو شہید کیا وہ آپ کے جنازے کے اوپر بھی حملہ کرنا چاہتے، اور انہوں نے اتنا فتنہ پھیلایا کہ آپ کو جنت البقیع میں بھی دفن ہونے نہ دیا. یہاں تک کہ آپ کو جنت البقیع کے علاوہ جگہ حش کوکب وہی دفن کیا گیا جہاں حضرت عثمان غنی نے پہلے سے پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہاں ان قریب ایک صالح شخص دفن ہوگا. جبکہ صحابہ کرام سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضرت عثمان غنی جیسی شخصیت کو جنت البقیع میں جگہ نہیں ملے گی. تو آپ کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں آپ نے نشاندہی کی تھی. تو یہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کی کرامت ہے کہ آپ نے اپنے وصال سے پہلے یہ خبر دے دی کہ ان قریب میں دنیا سے پردہ کرنے لگا ہوں اور مجھے جو جگہ ملے گی وہ یہ ملے گی. یہ کرامت ہے. اس کو کرامت کے تحت علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر لی. اسی طرح حضرت علی کی کرامت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر جلد نمبر 21 اور 434 کے اندر کرامت نقل کرتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا، حبشی غلام تھا، تو آپ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا. اس نے چوری کر لی، اس نے چوری کی. تو حضرت علی کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا گیا تو اس نے جرم کا اقرار کیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دی. ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دی. وہ اپنا ہاتھ پکڑ کر چل رہا تھا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی صحابی رسول اور ابن قرا وہ ملے. تو ابن قرا نے پوچھا تمہارے ہاتھ کو کس نے کاٹا ہے؟ تمہارے ہاتھ کو کس نے کاٹا ہے؟ تو اس غلام نے کہا امیر المومنین، داماد رسول، زوجہ بطول، بڑے القابات کے ساتھ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا.
تو سلمان فارسی بڑے حیران ہوئے کہ حضرت علی نے تیرا ہاتھ بھی کاٹا ہے اور اتنی تعریفیں بھی کر رہا ہے. تو کیونکہ عاشق تھا. عاشق اس طرح نہیں ہوتا کوئی آزمائش آئے تو بندہ اپنے پیر کے اعتراض شروع کر دے, بندہ اولیاء کا ہی گستاخ ہو جائے, بندہ صحابہ سے بغض معاذ اللہ رکھنا شروع کر دے. یہ عشق نہیں ہوتا. تو حالانکہ اس کا ہاتھ کاٹا حضرت علی نے, وہ پھر بھی حضرت علی کی تعریفیں کر رہا ہے. جب اعتراض ہوا کہ تعریفیں کیوں کر رہے ہو, تو اس نے کہا کہ علی کا میرے اوپر کرم ہے کہ دنیا میں مجھے سزا دے دی, مجھے جہنم سے بچا لیا. دنیا میں سزا دے دی, جہنم سے بچا لیا. تو حضرت سلمان فارسی کو یہ بات اس کی اچھی لگی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ وہ بندہ آپ سے کتنا عشق کرتا ہے کہ آپ نے ہاتھ بھی کاٹا تو آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کرم جوش پہ آیا, فرمایا اس کو بلا لو. اس کو بلایا, اس کا ہاتھ اس کی جگہ پر رکھ کر اس کے اوپر رومال رکھا اور حضرت علی نے دعا کی اور غیب سے آواز آئی ہے غلام اپنا رومال اٹھا. جب رومال اٹھایا تو ہاتھ بالکل درست ہوا تھا. اللہ تو اس طرح کی کئی کرامات تابعین سے صحابہ اکرام سے ثابت ہے. اب جو آخری اعتراض ہے کہ جی ٹھیک ہے حیاتی کے اندر اللہ کے نیک بندے کرامات تو کر سکتے ہیں, دنیا سے پردہ کرنے کے بعد تو ایسا ممکن نہیں ہے. اس کا جواب بھی ہے. امام بخاری کے استاد ہیں ابن شیبہ, وہ اپنی کتاب جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 32 کے اندر نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی تھی. ایک آدمی جو تھا وہ سرکار کی قبر پر آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل سے اپنی امت کے لیے بارش طلب کرے کہ یہ امت جو ہے وہ ہلاک ہو رہی ہے. تو الفاظ ہیں جو امام بخاری کے استاد نے نقل کیے, فَأَتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام, آقا علیہ السلام اس شخص کے خواب میں آئے اور کہا کہ عمر کو میرا سلام کہنا اور اس کو یہ خبر دینا کہ بارش ہوگی. یہ روایت امام بخاری کے استاد نے بھی نقل کی اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, ابن عساکر, علامہ ابن عبد البر, امام قسطلانی نے, ان سب نے اس روایت کو نقل کر کے کہا کہ یہ روایت سندن بھی صحیح ہے. اب اس میں دیکھیں آقا علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے, اس کے باوجود آپ کو پکارا بھی گیا, آپ سے مدد بھی مانگی گئی اور آپ نے بطور معجزہ فرمایا کہ عمر کو میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا کہ بارش ہوگی. یہ کہہ دینا کہ بارش ہوگی یہ معجزہ ہے. پھر الحدیقۃ الندیہ ایک کتاب ہے, مستند کتاب ہے, اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 290 کے اندر لکھا ہوا ہے, امام نابلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولیاء کی کرامات بعد انتقال بھی جاری رہتی ہیں. اولیاء کی کرامات, یہ کون لکھ رہے ہیں کہ پرانے بزرگ, کئی صدیوں پرانے بزرگ, وہ لکھ رہے ہیں کہ اولیاء کی کرامات ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی. اس طرح کے کئی واقعات ہم اپنے بڑوں سے بھی بزرگان دین کے سنتے رہے. داتا سرکار کے کئی واقعات لوگوں نے بیان کیے کہ ہم نے خود داتا سرکار کی کرامت دیکھی. مجھے ایک بندے نے اپنی واقعہ سنا, زندہ کرامت داتا سرکار. اور بھی کئی بزرگان دین کی کرامات ہوتی ہیں, ان کی بارگاہ میں جا کر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی, اولاد ہو گئی, دیگر کئی معاملات. تو ہوتا کیا ہے, اللہ کی یہ شان ہے کہ جس ولی کو جو چیز عطا فرما دے پھر اسے واپس نہیں لیتے. اللہ کی یہ شان نہیں ہے. انبیاء کے معجزات بھی باقی رہتے ہیں اور ولیوں کی کرامات جو ہوتی ہیں وہ بھی باقی رہتی ہیں. شیخ عبد الحکم محدث دہلوی سارے فرقے ان کو مانتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب جو شرح مشکات شریف اس کے اندر فرماتے ہیں, ایک عظیم بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے 4 ولیوں کو
اپنی قبروں کے اندر تصرف فرماتے دیکھا ہے. 4 ولیوں کو اپنی قبر کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہ تصرف فرماتے. بقیہ ولیہ کی بات وہ تو شمار میں نہیں ہے. 4 کو میں نے اپنے مشاہدے سے قبر سے تصرف فرماتے دیکھا ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کسی بزرگ کا قول نقل کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں ان میں سے ایک حضرت معروف کرخی ہیں جو داتا سرکار کے مرشدوں میں سے آتے ہیں، اور دوسرے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب مشہور ہے، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام اپنے دوستوں اور اپنے عقیدت مندوں کو دنیا اور آخرت میں ان کی مدد فرماتے ہیں. یہ لکھتے ہیں. اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں امام غزالی نے فرمایا کہ جس سے زندگی میں مدد مانگی جا سکتی ہے اس سے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جو چلا گیا ولی تب بھی اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. شرح مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 715. ہم جب کہتے ہیں نا کہ یار تم جو کہتے ہو کہ مدد مانگنا ولیوں سے شرک ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو زندہ ہے. جو پولیس والوں سے مدد مانگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اگر کسی سے مدد مانگنا شرک ہے تو ہم بھی کئیوں سے مدد مانگتے ہیں، پولیس سے مدد مانگتے ہیں. کہتے ہیں جی یہ تو زندوں والی بات ہے نا، یہ چھوڑ دو، جو دنیا سے پردہ کر کے ان کی بات کرو. حالانکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں زندہ مردے کی قید نہیں ہے. حالانکہ زندہ سے مدد مانگنا یہ شرک کے زیادہ قریب ہے. کیوں؟ کہ رب بھی زندہ اور بندہ بھی زندہ. یہ شرک کے زیادہ قریب ہے. اگر کوئی شخص دنیا کے کسی بھی زندہ شخص سے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے مدد مانگے کہ یہ رب کی عطا کے بغیر بھی میری مدد کرتا ہے تو وہ واضح مشرک ہے. یہ بت پرست کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی تو کہتے ہیں کہ یہ بت ہماری مدد کرتا ہے، چاہے زندہ ہے چاہے مردہ ہے، چاہے زندہ ہے چاہے مردہ ہے. وہ جس کو بھی پوجتے ہیں، ایسا تو نہیں نا کہ زندہ بندے کی پوجا کرو تو شرک نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں نا. اور جو دنیا سے پردہ کر کے اس کا بت بنا لو گے تو وہ شرک ہوگا. شرک اگر زندہ کا بھی بت بنا لو تب بھی شرک ہے. کیوں؟ کہ بندہ اس کو یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر، چاہے دنیا میں زندہ ہو یا پردہ کر گیا ہو، ہر صورت جب اللہ کی عطا کی نفی کرے گا بندہ تو وہ مشرک ہو جائے گا. جبکہ اہل سنت کا کوئی بھی فرد یہ نہیں کہتا کہ جو اللہ کے ولی ہیں، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، یہ اللہ کی عطا کے بغیر مدد کرتے ہیں. باقی یہ کہ یہ مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کے اوپر میں نے آپ کو دلیلیں دی کہ امام غزالی سمیت کئی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ دنیا سے پردہ بھی کر جائیں تب بھی ان کی کرامات ختم نہیں ہوتی. جن سے دنیا میں مدد مانگی جا سکتی ہے اسی سے مدد جب وہ دنیا سے پردہ کر جائے تب بھی مانگی جا سکتی ہے. پھر امام ابن حجر مکی اتنے بڑے محدث ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں کہ صالحین اولیاء کرام اپنے زائرین ان کے دربار کے اندر جو حاضری دیتا ہے، جتنے ادب کے ساتھ حاضری دے گا اتنا ہی ان سے فیض پائے گا، اتنی ان کی مدد کی جائے گی. تو یہ اللہ کی عطا. اور بھی کئی حوالے ہیں، چونکہ وقت تھوڑا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ایسے جملے بولنے سے بچائے کہ بابے تے شاعی کوئی، اور یہ صرف گمراہ کن جملہ ہے اور بے ادبی والا جملہ. دیکھیں ایک بندہ یوں کہے کہ یار سب کچھ اولاد دینے والا رب ہے، پیو تے شاعی کوئی. ایک بندہ اگر یہ کہے کہ پیو تے شاعی کوئی نہیں، رب بھی سارا کچھ، تو اس کو بے ادب کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کہے کہ رب بے ادب ہے یار، ماں پیو کو کچھ شاعی نہیں کہنا، کہ بس رب بھی سارا کچھ. تو توحید جو ہے وہ یہ نہیں سکھاتی کہ بندہ نبیوں ولیوں کا گستاخ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی توحید ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں نا تو تم سے محبت کرو. توحید تو یہ کہتی ہے جس نے اللہ والوں سے محبت کی
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی. بخاری شریف کی حدیث پاک یہی ہے نا کہ جس نے میرے ولی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے لڑائی کی, میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ بخاری شریف کے الفاظ. تو یہ جملے اس طرح بزرگوں کو بابے بابے کہہ کر مخاطب ہونا اور ان کی تحقیر کرنا, ان کی کرامات کا انکار کرنا, یہ بدبختی اور گمراہی ہے. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور باادب اولیاء کرام کا باادب بنائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا, وہ تھوڑی سی مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو شیطان ہوتا ہے کہ وہ بندے کے بائیں طرف بیٹھا رہتا ہے, حالانکہ بیٹھا نہیں رہتا, بائیں طرف سے وہ حملہ کرتا ہے. شیطان بائیں طرف سے حملہ کرتا ہے. بائیں طرف جو بیٹھا رہتا ہے وہ فرشتہ ہی ہوتا ہے, شیطان نہیں ہوتا, فرشتہ ہوتا ہے جو گناہ لکھنے پر مامور ہے. اور بائیں طرف سے جو حملہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ شیطان کرتا ہے. یعنی شیطان بائیں طرف سے انسان کو گناہوں کی طرف, انسان کو نماز کے اندر وسوسوں کی طرف, ادھر ادھر دھیان کی طرف بائیں طرف سے حملہ کرتا ہے, لیکن باقاعدہ بائیں طرف بیٹھا رہے ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے.